بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں، یہ NM TV ہے، اور آج ہم جو عمران خان کی کامیابیوں پر اور عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ مکمل طور پر فیل ہو گیا ہے، جو تبدیلی اور کرپشن کے بارے میں تھا۔ تاہم اس کی معاشی جو ہمارے ملک کی جو پاکستان کی جو معاشی بحالی کے معاملے میں کام شروع ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان کا جو وقار تھا اس کا بحال ہونا بھی نظر آتا ہے، اور جس کا اظہاریہ یوں ہے کہ سعودی عرب کا جو ہم نے دباؤ قبول نہیں کیا، وہ ہمیں پریشر میں رکھنا چاہتا تھا، 2 بلین اس نے مانگے، پھر اس کے بعد میں وہ ہم نے دے دیے۔ اس کے بعد میں وہ ہمیں چاہتا تھا کہ ہم اس کا حکم مانیں، ترکی کے ساتھ تعلقات خراب کریں، ترکی کا ڈرامہ نہ چلائیں۔ یہ سب باتیں ہم نے رد کر دی، کیونکہ امریکہ نے ان کو ہمارے پیچھے لگایا تھا کہ وہ ایک بچے کی طرح سے ہمارے پیچھے لگ گیا تھا، کیونکہ یہ حکمرانوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ 2 بلین مانگیں اور 2 بلین دے کر پھر مانگنا شروع کر دیں آپ کو ڈرانے کے لیے، جیسے بچے کرتے ہیں اپنا کھیل۔ اس طرح کا جو کام تھا اس میں جو عمران خان نے ان کو ناکام کیا، اور چین نے اس کی مدد کی۔ ضرور یہ ٹھیک بات ہے۔ پھر اسلام کو تسلیم نہ کرنے کے معاملے میں بھی بڑا سخت موقف پاکستان نے اختیار کیا کہ اس سے ہمارا کشمیر کا نقصان پہنچے گا۔ تیسری اہم بات جو کی ہے اس نے وہ یہ کی ہے کہ اسلام و فوبیا کے بارے میں جو دنیا میں جو اس نے آواز اٹھائی ہے اس میں جان پیدا ہوئی ہے، اور تمام دنیا کے اندر یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ جو عمران خان کا موقف ہے، اس نے جو ان کے انداز جو گفتگو تھا، وہ ان کے جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو وکالت تھی وہ پاکستان کے بارے میں، وہ اس لیے کامیاب رہی کیونکہ وہ ان کے انداز میں کرتے تھے، ان کے انداز میں، ان کے طریقے سے میں گفتگو کرتے تھے، ان کے دلائل بھی ان کے طریقے سے دیتے تھے، تو وہ ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اسی طرح سے عمران خان نے جو بیانیہ دیا وہ ان کی زبان میں دیا اور ان کے انداز میں دیا، تو اس کی وجہ سے وہ قبول کیا گیا اور دنیا نے اس بات کو مانا۔ پھر لیکن فرانس نے پھر بھی اس کے بعد میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کی، اس پر بھی پاکستان نے سخت موقف اختیار کیا، اور اس نے جو فرانس کو اگرچہ اس پہ ناراض بھی ہوا، لیکن فرانس کے ناراض ہونے سے ہمیں کوئی فکر اس لیے نہیں پڑتا کہ وہ انڈیا کی مدد کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ میں وہ دشمنی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ان کو رافیل طیارے دے رہا ہے اور دوسرے ہتھیار دے رہا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں فرانس کی زیادہ فکر نہیں ہے کہ فرانس کے ساتھ ہم خوشامد کریں، تو فرانس کو اس کی کا خمیازہ بہرحال ایک دن بھگتنا پڑے گا۔ پھر اگر ہم دوسری بات دیکھیں تو خاص طور پر انڈیا کو اس نے بیک فٹ پر لایا ہے، اور جو کشمیر کے معاملے میں جو پاکستان چین پالیسی ہے، لداخ کے معاملے میں چین نے جو ان کو بری طرح سے مارا ہے انڈیا کو، اور جس طرح سے ان کی رسوائی کی ہے، 38,000 کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کیا ہے، اس نے بھی پاکستان کی پالیسی اور پاکستان اور چائنا کی جو مل کر جو پالیسی بنی ہے اس کو کامیابی دکھائی دیتی ہے باقاعدہ۔ اس طرح سے پاکستان نے ایک آزاد اور خود مختار ملک کے جو تصور کو ابھارنے کی کوشش کی ہے، جو کہ میرے خیال میں ابھرا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ ایکسپورٹ ہماری بڑی ہیں، اور زر مبادلہ بھی جو ہے وہ پچھلے 7 مہینے میں 24% زیادہ آ گیا ہے، اور جو 16 بلین ڈالر کے قریب ہے، 16.4 بلین ڈالر کے قریب زر مبادلہ آیا ہے، جو کہ ہمارے غیر ملکی میں مقیم جو پاکستانی ہیں انہوں نے بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ تاہم یہ جو ان کا جو ایک تو ہم نے جیسے ذکر کیا کہ ان کا کرپشن اور تبدیلی کے معاملے میں جو بیانیہ تھا، جو میرٹ کے معاملے میں بیانیہ تھا، وہ مکمل طور پر فیل ہوا ہے۔ وہ سیاسی پارٹی کے طور پر ایک لیڈر کے طور پر نہیں ابھر سکے ہیں، وہ PTI کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے ہیں۔ انہوں نے حد تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا جو بکاؤ مال کے طور پر سینٹ کے الیکشن کے اندر جو 3 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں، 3 مارچ 2021 کو، اس میں سب سے زیادہ جو بکنے والی پارٹی ہے وہ ان کی پارٹی ہے، کیونکہ ان کا پارٹی پہ کوئی کنٹرول نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ سارے جو ان کے جو ورکر تھے، سارے جو ان کے پارٹی کے جو عہدیدار تھے، جو ورکر تھے، ان سب کو انہوں نے اس میں لگا دیا، حکمرانی میں عہدے دے دیے، تو پارٹی کون چلائے؟ یہ ہم نے بات پہلے بھی کہہ دی تھی۔ دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ وہ یہ کی ہے کہ جو بھی فنڈ ریزر تھے شوکت خانم ہسپتال کے، اب ظاہر ہے کہ شوکت خانم ہسپتال ایک ہسپتال ہے پاکستان کے اندر، اس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت جو ہے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے 18 ہسپتال کام کر رہے ہیں، جو کہ شوکت خانم ہسپتال سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسرے ہسپتال بھی ہیں جو کہ کینسر پہ کام کر رہے ہیں، وہ
ان سے کم پیسے لیتے ہیں جتنا کہ شوکت خانہ لیتی ہے. تو یہ لیکن اپنے فنڈ ریزر کو انہوں نے کسی کو گورنر بنا دیا ہے, کسی کو اور عہدے دے دیے ہیں. تو یہ وہ اس طرح سے ان میں پارٹی ان کی نہیں بن سکی. اس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی ہے. اپنی سب سے بڑا جو شکست ہوئی ہے وہ نوشہروں میں ہوئی ہے, جو کہ بڑی ان کی ناکامی ہے. اور اس طرح سے وہ ایک لیڈرشپ کے طور پر, جو سیاسی لیڈرشپ پاکستان میں سیاسی لیڈرشپ کے طور پر نہیں ابھر سکے ہیں. وہ دنیا بھر میں تو اسٹیٹمنٹ مانے گئے ہیں, لیکن یہ جو پاکستان میں اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں بن سکی ہے. اور جو انہوں نے جس میں کہ 2 پارٹی رول تھی کہ وہ ہر کام جو ہے وہ ایک تو گیا میں آیا, یعنی ایک مسلم لیگ اور نون کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کو توڑا تھا, اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ملا ہے اور ملک کو اس کو نقصان ہوا ہے. اور اب یہ عالم یہ ہے کہ سندھ کے اندر مکمل طور پر پیپل پارٹی نے قبضہ کر لیا ہے, اور وہ اس داؤ میں ہے کہ وہ سینٹ کی چیئرمین شپ لے لے, اور وہ پھر بعد میں کسی صورت میں ایسے حالات پیدا کرے کہ وہ صدارت ملک کی لے لے اور عمران خان کو چلتا کرے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہماری سینٹ کی چیئرمین شپ آ گئی تو عمران خان بھی چلے جائیں گے, جو کہ زرداری صاحب کا کہنا ہے. اور سندھ کے اندر وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ایک جی ایس این کی موومنٹ چل رہی ہے, جس سے کہ وہ آزادی کی تحریک کو باہر رہے ہیں اور اس کے بطور لیور استعمال کر رہے ہیں, تاکہ وہ اور اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں. یہ ایک بہت خطرناک عمل ہے جس کو روکنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو, اور کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات ضرور کرنے چاہیے. سندھ کو اسٹیبل کرنا چاہیے, اور یک زبان ایک لسانی پارٹی جو ہے بن گئی ہے پیپل پارٹی, اور اس میں پورے ملک پورے صوبے کے اندر میں نے سارے عہدوں پر, بڑے بڑے عہدوں پر سب وہ قائم موجود ہے. چیف سیکرٹری سے لے کر آئی جی پولیس ہے اور ڈپٹی کمشنر ہے سارے. ایون کراچی میں وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ان کا حق نہیں ہے, اور کراچی کے لوگوں کو انہوں نے بالکل مایوس کیا ہے, اور کراچی کے لوگوں پر ایسا لگتا ہے جیسے وہ غلام ہو گئے ہوں. تو ناظرین کرام, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان اس وقت بہت خطرے کے اندر ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کو روکنے کا بڑی سخت ضرورت ہے, اور اس کے لیے جو بھی اقدامات کر سکیں وہ فوری کرنے چاہیے, ورنہ تو بہت خطرات بڑھ گئے ہیں پاکستان کے لیے. ناظرین کرام, اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.